اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 100 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 اور 101 یعنی 101۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کلما، کیا، میننگ اور، کلما جب، عہدو عہد کرنا، عہد باندھنا، عہدن یعنی وعدہ نبھانا، اور کیا اور جب کریں گے وعدہ، عہد یا قرار، نبذہ پھینک دینا، اس کو، فریقن فرقہ یا جماعت، منہم ان میں سے، کیا اور جب باندھیں گے کوئی وعدہ تو پھینک دیں گے اس کو ایک جماعت ان میں سے، یعنی یہودیوں کی بات ہے۔ اب یہ آیت پوری کرو پھر تفسیر بتاتی ہوں۔ بل اکثرہم، بلکہ زیادہ تر ان میں، اکثر جو اردو میں بھی اکثر کہتے ہیں یا زیادہ مقدار میں میجورٹی، ہم ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، نہیں وہ ایمان رکھتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جب یہ عہد باندھتے ہیں کسی سے تو اس عہد کو پھینک دیتے ہیں ان میں سے ایک جماعت، یعنی سارے کے سارے تو نہیں، تھوڑے سے ان میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جماعت، ایک فرقہ جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور بلکہ اکثر ان میں ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یعنی وعدہ کیا، رسول سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا، ان کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، رسول سے وعدہ کرنا وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، لوگوں سے وعدہ کرنا، عہد اور قرار کرنا وہ بھی وہ پورا نہیں کرتے، اور بلکہ اکثر تو اس میں ایسے ہیں جو اپنی تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جب وہ اپنی تورات کو ہی نہیں مانتے تو پھر آگے ان سے کیا جو ہے توقع۔ تو اللہ تعالیٰ سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جمعہ کا دن ان کو مبارک دن دیا تھا کہ اس دن جو ہے عبادت کا دن ہے تم لوگوں کے لیے، تو انہوں نے پہلے تو اصرار کیا کہ ہمیں ہفتے کا دن دے دو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس دن اب کاروبار نہیں کرنا، تم لوگوں نے اپنی مرضی سے ہفتے کا دن لیے، اب کاروبار نہیں کرنا اور میرے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اس دن بھی چال کر تو کیا کیا کچھ کیا، لیکن پھر بھی اپنا کاروبار کرنے لگے ہیلے بہانے کر کے، تو آخر اللہ نے ان کو سزا دی اور بندر بنا دیا۔ تو اسی طرح کافی رسولوں سے، اپنے موسیٰ علیہ السلام سے، کس طرح وہ جب اس در گئے کوہ طور پر شریعت لینے، پیچھے سے بچڑا بنا دیا۔ تو انہوں نے تو ہر جگہ پر، اسی طرح لوگوں سے بھی وعدے کر کے تو یہ توڑ دیتے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھو یہودیوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے تو اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں، کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ اکثر تو اس میں ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ تو اپنے یہ تورات پر کو مانتے نہیں ہیں، تو جب تورات کو مانتے نہیں ہیں اس پر جو ہے عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَمَّا، اور جب، جَاءَ آیا، ہم ان میں، رسول پیغمبر رسول، من سے
عندے پاس، اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرتا ہے یا سچا بتاتا ہے، لما جو، معہم ان کے پاس، ان کے ہمراہ، ان کے مع، ان کے ساتھ، یعنی تصدیق کرتا ہے یا سچا بتاتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ نبذا پھینک دیا، فریقن ایک فرقے نے یا ایک جماعت نے، من الذین لوگ جو، اوتوا الکتاب اہل کتاب ہے یا جن کو دی ہے کتاب، اوتو دی ہے، الکتاب کتاب یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب آیا ان کے پاس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتا ہے اس کو جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، تو ایک فرقہ ان میں سے جو اہل کتاب ہیں یا کتاب دی گئی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم ظہور پیٹھ، ہم ان کے، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم جیسے کہ بے شک وہ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، جیسے کہ بے شک وہ جانتے ہی نہیں، یعنی جان بوجھ کر کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ جب اس آیت میں کہ جب رسول ان کے پاس آیا جس کی وہ کہتے تھے کہ ہمارا رسول آئے گا تو ہم پھر آپ لوگوں کے ساتھ یعنی مشرکین کو اکثر تانے دیتے تھے جب ان سے مغلوب ہو جاتے تھے، ہار جاتے تھے کسی بات میں، تو ان کو پھر کہتے تھے ہمارا رسول آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کیونکہ ان کے کتاب میں تو باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کے حلیہ، ان کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوگی، اس کے بارے میں سارا کچھ بتایا گیا تھا، تو وہ لوگوں کو اس کا تانا دیتے تھے اور اس کے نام پر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اس کے مابین، اس کے واسطے ہم پر یہ رحم فرما اور ہمارے لیے یہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما دیتا تھا۔ اور اب جب قرآن آیا، رسول آیا اور قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آیا اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، اور تورات میں یہی لکھا تھا کہ وہ رسول جب آئے گا اور اس پر جو قرآن نازل ہوگی تو وہ اس میں وہ تصدیق کرے گی تمہارے کتاب کی، جب جو کتاب تصدیق کرے گی، سچا بتائے گی تمہاری کتاب کو کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے ہیں، تو سمجھو کہ وہ سچی کتاب ہے، یعنی قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ سے کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ بتایا گیا تھا، پھر بھی اس کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ بار بار یہ آیت اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اور پھر بھی نبذا پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے جو اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب عیسائیوں کے لیے بھی ہے اور یہودیوں کے لیے بھی ہے، اسی طرح عیسائیوں نے بھی کیا ہوگا، انہی کی کتاب میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور قرآن مجید کی بشارت دی گئی تھی۔ تو یہ دونوں نے جو ہے اس طرح کیا ہے، اس میں اہل کتاب جب آیا ہے تو دونوں کے لیے ہے، کیونکہ کافی عیسائی بھی نہیں مانتے تھے۔ اور کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اپنے پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا، مطلب یہ کہ اب پیٹ کر دیے اس کے پیچھے، کیونکہ مطلب یہ کہ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو پیچھے کر دیا اور اپنی کتاب کو کہتے ہیں ہم تو اپنی ہی کتاب کو مانیں گے اور اس کے پیچھے جو آئے ہیں اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یعنی اس جگہ پر یہ میننگ ہے، تفسیر ہے کہ جو اس کے پیچھے آئے ہیں یعنی تورات اور انجیل اور زبور کے پیچھے جو کتاب آئی ہے یعنی قرآن مجید، تو اس کو نہیں مانتے، کانہم جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوب جانتے ہیں، جان کے ایسے بنتے ہیں کہ جیسے جانتے ہی نہیں۔ اس کی کتاب، ان کی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور وہ خوب جانتے ہیں، لیکن اس کو تبدیل کر دیا تاکہ لوگ جو ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے لگے اور ہمارے پیروکار جو ہے وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کے علماء اور درویشوں نے یہ کام کیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ ہمارے آج کا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر اور پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، اور اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری آل اولاد کو اور کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ